बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनूर कुरैशी और प्रोग्राम आप देख रहे हैं हक की बात। नाज़रीन, आज मैं लीडरशिप फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वर्कशॉप पर मौजूद हूं जो कि SDPI और UNFPA के ताउन से मुनक्किद की गई है। इसमें हम जानेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में लीडरशिप के किरदार के हवाले से, बात करेंगे माहिरीन से। तो आइए जानते हैं माहिरीन की राय। आई थिंक कि ज़िंदगी के हर शोबे में लीडरशिप का एक रोल है, एक किरदार है, और लीडरशिप के बगैर कोई भी काम आगे चल नहीं सकता सही मायनों में। लीडरशिप जो है वो विज़न देती है कि आगे आपने क्या करना चल के। पाकिस्तान जहाँ पर इतने मसाइल हैं, इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के सबसे बड़े दो मसाइल हैं उनमें एक हेल्थ है और एक एजुकेशन है, जिस पे शायद हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात है हेल्थ के अंदर फिर 3 कंपोनेंट हैं: फ़िज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ। So basically जो reproductive health है that is mainly dealing with the sexual health but also dealing with the physical and mental health as well. So अब sexual ये जो reproductive health है इसमें हर इंसान के जो reproductive organs हैं वो उतने ही healthy होने चाहिए जितने के बाकी के अज़ा हैं, ठीक है। सो अब इसमें इसके 9 कंपोनेंट हैं बुनियादी तौर पर। जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं तो उन 9 कंपोनेंट में देखें तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है, बच्चे के राइट है, ब्रेस्ट फीडिंग है, सेफ़ मदरहुड है, इम्यूनाइजेशन है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसमें शामिल हैं। यानी कि कंसीविंग से लेकर बेबी की डिलीवरी तक और पोस्ट नेटल तक वो सारे के सारे मामला जो हैं वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डोमेन में आते हैं। सही। तो पाकिस्तान में जहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मोबिलिटी के इश्यूज़ हैं, अवेयरनेस की कमी है, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमें शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी जो मौजूदा लीडरशिप है जिस भी डोमेन में, लीडरशिप से मुराद है कि हर शोबे के वो लीडर जिनके पास कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको अपना किरदार अदा करना है। और उसमें जो खुसूसन पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में मतलब जो सीनियर मैनेजमेंट है, सीनियर लीडरशिप है, उनका भी रोल है, ख़ासकर जो यूथ है अब उनको भी हमें इसमें इन्वॉल्व करना है, इसलिए कि ये यूथ जो अभी रिप्रोडक्टिव एज में है और फिर कल को मैरिटल लाइफ में जा रही हैं, जिम्मेदारियाँ संभाली इन्होंने, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन सारे के सारे कंपोनेंट को, इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी अफादियत को अभी अंडरस्टैंड कर सकें, ताकि जो कल कोई हेल्थ से मतलब का जो कॉम्प्लिकेशंस होने के ख़दशात हैं वो ना हो, और माँ और बच्चे की सेहत, हस्बैंड एंड वाइफ एक हेल्दी लाइफ गुजार सके, एक पूरा कुंबा, एक पूरी फैमिली जो है एक हेल्दी लाइफ गुजार सके। सो बेसिकली दैट इज़ द लीडरशिप इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ये जो बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, जो अवहाम हैं, जो एक तरह का मायूब समझा जाता है इन इश्यूज़ के ऊपर बात करना, इसके लिए अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है, आगाही का होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो कलीदी किरदार अदा करती है। अब ये नहीं हो सकता कि हम बग़ैर आगाही के, बग़ैर तालीम के आगाही हासिल करें, शऊर हासिल करें, और बग़ैर शऊर के हम इन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें। हमें तालीम के मैदान में हेल्थ को इंट्रोड्यूस कराना है। जहाँ तक बात है कि ये किस एज से ये कब होगा, तो इसको तो मैं समझता हूँ कि हमें सेहत को तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द प्राइमरी उसमें हमें शुरू कर देना चाहिए। बच्चों को जब वो अपनी इब्तदाई लड़कपन में हैं, बचपन में हैं, छोटी उम्र में हैं, वहाँ से ही उनको उनके बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में, ये हाथ हैं, ये बाजू है, ये कोहनी है, ये फेस है, सारे के सारे ऑर्गन, उनको उसकी समझ हो, ताकि कि इनके फंक्शंस क्या हैं। जिस तरह थोड़े से बड़े हो जाएं, फिर बड़ी एज में चलें, तो उनको थोड़ा सा इंटरनल पार्ट्स है, लिवर है उसके फंक्शन है, मैदा है उसके फंक्शन है,
کڈنیز ہیں, ان کے فنکشن ہیں, ان کو بتانا شروع کر دیں. اور پھر جب وہ پیوبرٹی ایج میں چلے جائیں تو پھر ہمیں ان کو ریپروڈکٹیو آرگنس, جب وہاں پر فزیکل چینجز آ رہی ہیں, جب جسم کے اندر تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی ہیں, تو اب ان کو وہاں پر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تبدیلیاں کوئی غلط چیز نہیں ہیں. اب آپ ایک فیز سے دوسرے فیز میں جا رہے ہیں, تو اب آپ کو اپنے ان اعضاء کے بارے میں جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں ان کے بارے میں شعور ہو, تاکہ وہ کسی غلط ٹریک پہ نہ چلے جائیں, کوئی ان کو کوئی غلط بات نہ بتا دیں. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو ان کے گروتھ کے ساتھ ساتھ ان کو ایجوکیٹ کرتے رہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر اس وقت بات کرتے ہیں جب کپل کی شادی ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد, حالانکہ اس وقت تو جو ہے وہ پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ جو غلطیاں ہونی ہیں وہ تو اس ایج میں ہونی ہے, پیوبرٹی سے ٹین ایج کے درمیان. تو اس ایج میں اگر آپ نے ان کو نہیں بتایا, نہیں سمجھایا, تو بعد میں تو ان کو خود بھی سمجھ آ جانی چیزیں. اس لیے ضروری ہے کہ اس کو ہم شروع سے ہی ہیلتھ کو شامل کر دیں اپنے سلیبس میں. اور پھر اس طرح جب ہم خاص کر بچے جب میٹرک میں ہوں, 9th 10th گریڈ میں چلے جائیں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر پہ چلیں, تو وہاں پر یہ سلیبس کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ وہاں پر ان کو اتنی معلومات, اور پھر مذہب کے کانٹیکس میں, اسلام کے کانٹیکس میں ان کو بتائی جائیں. اور دیکھیں, ایک بچہ جو عربی جانتا ہے وہ عربی میں قرآن پاک پڑھتا ہے, تو اس کو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ 7 8 سال 10 سال میں وہ اس کو معلومات ہو جاتی ہیں, چونکہ قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر ہے. سو ٹھیک ہے, وہ بچیوں کے حیض کا آنا, بچوں کا ایجیکولیشن کا ہونا, تو وہ جو اب ایک بچہ جو ہے جو عربی نہیں جانتا, اردو پڑھتا ہے, پشتو بولتا ہے, پنجابی بولتا ہے, سندھی بولتا ہے, یا کوئی بھی لینگویج بولتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اس کی اپنی زبان میں یہ معلومات دے دی جائیں, لوکل لینگویجز میں بتایا جائے. Actually, we were seeing that our district officers and other managers, when they are working in the field, so now family planning has not remained as a traditional thing, which were it was practiced like practice in the past so many years, that it is for controlling population and for controlling multi-sectoral phenomena, in which you have to engage youth, you have to engage religious leaders, you have to engage parliamentarians and bureaucracy and district other line departments. So this year we have passed legislation from Khyber Pakhtunkhwa High Assembly regarding reproductive health, which contains a very important aspect for youth, that is premarital counseling. So in premarital counseling, we are going to pilot in 2 districts, in Kohat and in Haripur, and in that activity we will engage youth. So this seminar on leadership, I hope that this will enable our district program managers to effectively collaborate, to effectively engage. It has some challenges as well, but as you know, somewhere we have to take start, somewhere we have to take initiative. So I hope by effectively engaging, like in this, we have to go very cautiously. We cannot bombard youth with the buzzwords like family planning and these things. We have to cautiously move. We have planned, like initially we will engage district administration, like we will engage district khatib, ulamas, and then we will go for nikah khans and such kind of people, and for arranging some small community group meetings. In that, we will discuss premarital counseling in an umbrella term. You know that Pakistani youth, they are doing a lot. They are, I think, if you can effectively, we can cautiously dealt with them, so they can become our agents. They can prove our motivators and counselors as well. یہ اس طرح کا ہوگا کہ جس طرح ہم ایک اپنے یوتھ کو بتاتے ہیں کہ over the span of your life, you have to plan so many other things, like you plan for your educational degrees, you go for selecting your subjects, so it's also a part of planning their lives. People can talk about so many other challenging issues as well. So I think media persons like you can play a very pivotal role in promoting FPRH messages in a constructive manner. اس طرح میم کہ بنیادی چیز جو ہوتی ہے میرے خیال میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ ٹریننگ نہ کرائیں جہاں پہ لوگ جاب کر رہے ہیں.
ایک اب آپ ایٹماسفیئر چینج کر دیں، ان کو اپنے علاقے سے نکالیں، تو یہ بھی ایک ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے سے مختلف جگہوں میں جاتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، مختلف بیہیویئر کے لوگوں سے ملتے ہیں، اور اپنے سے اچھے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں اور اپنی طرح کے لوگوں سے بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ان میں وہ جو بیہیویئر چینج آتی ہے وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہوتی ہے. وہ کلاس کے علاوہ ہوتی ہے. جو کورس کنٹینٹس ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو اسلام آباد آئے اور یہاں پہ ان کی ٹریننگ ہوئی تو ڈیفینیٹلی انہوں نے جو فارغ ٹائم ان کا تھا یہ گھومے پھرے ہوں گے، سینٹارس گئے ہوں گے آگے پیچھے کہیں، اور منال میں گئے ہوں گے، تو ظاہر ہے وہ یادیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے، باقی لوگوں کو انسپائر کریں گے، شاید وہ لوگ بھی اسلام آباد آنا چاہیں اور اچھی اچھی باتیں یہاں کی بتائیں گے. اور مجھے امید ہے کہ ان کا امپیکٹ بہت اچھا ہوگا، اور ان کی جو ایویلیویشن ہوگی، ہم منتھلی ایویلیویشن کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا. بعد میں اگر آپ سے بھی کوئی انٹریکشن ہوئی تو پھر میں آپ کو بھی بتا دوں گا کہ فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا. یہ ہر ایک جوڑے کا، جو میرڈ کپل ہے، اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ کتنے بچے پیدا کرتے ہیں، کب پیدا کرتے ہیں. ہم ان سے یہ گزارش کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں اور بچے کی صحت کا خیال رکھیں. اب ظاہر ہے کہ جب وہ ماں اور بچے کی صحت کا خیال رکھیں گے تو اس میں وہ وقفہ لازماً آ جائے گا. تو اس طریقے سے وہ ماں کی صحت بھی اچھی رہے گی، بچے کی صحت بھی اچھی رہے گی، اور وہ جب ایک خاندان اچھا ہوگا تو وہ جب سارے مل رہے ہوں گے تو پورا قوم جو ہے وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہوگا. تو میسج ہمارا یہی ہے کہ آپ اپنے وسائل کو دیکھیں، توازن برقرار رکھیں. ایسا نہ ہو کہ پھر کسی کی ایک جوتی ہو اور کسی کے کپڑے ہوں، کسی کے نہ ہوں. تو ایسے بچوں سے تو پھر نہ ہونا ہی اچھا ہے. چاہیے کہ جب وہ ہمارے بچے ہوں ہم ان کی اچھی تربیت کریں، ان کی اچھی تعلیم کا بندوبست کریں، ان کے اچھے کپڑے، اور ان کو ایسا نہ بنائیں کہ پھر وہ دوسروں کو دیکھتے رہیں حسرت بھری نگاہ سے. اور ان کے لیے ہم وہ اتنی وہ پیدائش ہو بچوں کی جتنے ہم آسانی سے افورڈ کر سکیں ان کے اخراجات کو. یہ کام جو یہ کافی عرصے سے جاری ہے، اور میں لکیلی خیبر پختونخوا کا جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کا چیئرمین بھی رہا ہوں. تو میں نے بکس دیکھی ہوئی ہیں KG سے لے کے 12 تک، اور ڈفرینٹ لیول پہ ہم نے اس سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے. لائک ہم پرائمری میں تو ظاہر ہے اس کو نہیں ڈال سکتے، تو وہاں پہ ہائیجین کا سبجیکٹ ڈالا ہوا ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے ہوئے پھر ہم مینجمنٹ پہ بھی آئے ہوئے ہیں. اور اس میں جو پاکستان اسٹڈیز ہیں اسپیشلی، اس میں بھی اس ٹاپک کو ہم نے ڈالا ہوا ہے کہ آبادی اور معاشیات، اور یا مطلب پاکستان کی ترقی وغیرہ. تو وہ ساری چیزیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں، اور جتنی بھی سجیشن آگے آتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ فردر اس میں امپرومنٹ لائیں. ابھی بھی یہ جو نیشنل کریکولم پہ کام ہو رہا ہے اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں تاکہ وہ ایڈیکویٹلی اور پراپرلی اس کو جگہ دی جائے کورسز میں، اور بچوں کی عمر کو دیکھتے ہوئے مناسب جو بھی وہ ہے میسج ہے وہ اس میں ہم ڈالیں. ایکسپوجر ہوتا ہے ایک دوسرے سے، جو مل کے اپنا موقف ایک دوسرے کو بتانا، سمجھنا، سمجھانا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ جو درسی کتابوں میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور جو عملی دنیا میں ہوتا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ ورک شاپس جو ہیں یہاں پہ یقینی طور پہ ایک ریفریشر کورسز کی شکل تو ہوتی ہی ہے، یہاں پہ دوبارہ سے کچھ تھیوری پڑھائی جاتی ہے. لیکن جو لوگ آپس میں اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو KP کے تمام ڈسٹرکٹس کے جو ہیلتھ سیکٹر سے جو ڈسٹرکٹ انچارج صاحبہ یہاں پہ موجود ہیں، وہ آپس میں اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں، اپنی پرابلمس شیئر کر سکتے ہیں، اپنی سکسیس سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ لیڈرشپ کانٹیکس میں بہت امپورٹنٹ ہے. STPI جو ہے بنیادی طور پہ ہم پائیدار ترقی پہ کام کر رہے ہیں. اور پائیدار ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس وقت جو ترقی کی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں اس میں آنے والی نسلوں کو نہ بھولیں. جو ریسورسز ہیں، خواہ وہ نیچرل ریسورسز ہیں، وہ تازہ ہوا ہے، وہ پانی ہے، وہ زمین ہے، یا وہ اکنامک ریسورسز ہیں، وہ روپے پیسے یا ملک کی جو GDP ہے، یا وہ سماجی ریسورسز ہے، ہمارے آپس میں تعلقات، جو ہیومن بیہیویئرس. تو جو ترقی ہے وہ ان کی کاسٹ پہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں آنے والی نسلوں کے لیے بہت کچھ چھوڑنا بھی ہے، بہت کچھ بچانا بھی ہے. اور جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ یقینی طور پہ کل کے لیڈرز ہیں، اور ہم انہی کے لیے ریسورسز چھوڑنا چاہ رہے ہیں. تاکہ اگر ہم اس کی مثال میں ایسے ہی دے سکتا ہوں کہ اگر ہم صرف آج کا سوچیں اپنے گھرانوں میں، اپنی فیملیز میں، اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارا آج اچھا ہونا چاہیے، تو یقیناً ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ ایک امتیازی سلوک جو ہے وہ روا رکھ رہے ہوں گے. اور یہی ملک جو ہے اور جو سوسائٹیز اور نیشنز وہ بھی کرتی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ینگسٹرز ان کو باغ دوڑ کل کو دینی ہے تو ہمیں ان کو ذمہ داری دینی ہے ریسورسز کے ساتھ. اور یہی STPI کا جو نصف العین ہے کہ ہم ترقی ضرور کریں لیکن اس کاسٹ پہ نہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ملک جو ہے اس کو بالکل بنجر کر کے چھوڑ جائے.
देखिए इस वक्त हमें सिर्फ देखना ये है कि तरक्की जो है एक रैट रेस नहीं बननी चाहिए। असल तरक्की जो है वो हमारी दिलों में जो सुकून और इत्मीनान है वो है। बदकिस्मती से जो आज की जिस तरक्की के पीछे हम भाग रहे हैं उसमें सिर्फ आप नंबर्स देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जीडीपी ग्रोथ कितने % बढ़ गई, हम ये देख रहे होते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो कितना कम हो गया, लेकिन हम ये नहीं देख रहे होते कि वर्क फैमिली लाइफ बिजनेस जो है उसको किस तरीके से मेंटेन करना है। हम ये नहीं देख पा रहे होते कि जो समाजी इक़दार हैं, जो इंसानी इक़दार हैं, उनको किस तरीके से महफूज रखा जा सकता है। और जिस तरह के सानहे और जिस तरह के अलमी हम पाकिस्तान में होते हुए देख रहे हैं, खा वो रिसेंट इंसिडेंट्स हो जो लाहौर सियालकोट मोटरवे पे पेश आया या और जो बाकी चीज़ें हैं, तो उस तरह की तरक्की जो है यानी उस तरह की सोसाइटी जो है वो यकीनन एक पायदार तरक्की वाली सोसाइटी नहीं है। और ये हमें डिफ़ाइन करना है, ये यंगस्टर्स को डिफ़ाइन करना है कि वो अपने कल को कैसा देखना चाहते हैं, और जिस तरह का वो कल देखना चाहेंगे उसी तरह की तरक्की वो हासिल कर सकेंगे। जो वो नस्ब प्लान अपने लिए बनाएंगे वो उसी पे पहुँचेंगे। तो उनको जो नस्ब प्लान बनाना है वो ऐसा होना चाहिए जो कि जिसमें जो समाजी इक़दार हैं, जो इंसानी इक़दार हैं वो भी महफूज हों, जिसमें जो वेल बीइंग है वो भी मेंटेन हो रही हो, और जिसमें जो माहौलियात है उस पर भी कंप्रोमाइज़ ना हो रहा हो। नाज़रीन, आज हमने जाना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बात करने की हमारे करिकुलम में, मीडिया में और घर में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। एक नए एपिसोड के साथ आएंगे और आप तक पहुंचाएंगे आवाम की आवाज़, क्योंकि करनी है हक की बात, सुननी है हक की बात और आप तक पहुंचानी है हक की बात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।